حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم لوگوں کو نیک اعمال کی دعوت نہ دیں کہ جب تک ہم خود ان پر عمل نہ کرتے ہوں، یا ہم لوگوں کو برائی سے منع نہ کریں کہ جب تک ہم خود ان برائیوں سے باز نہ آتے ہوں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو اگرچہ تم خود ان پر عمل نہیں کر پاتے، اور تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو اگرچہ تم خود ساری برائیوں سے باز نہیں رہ پاتے۔ اس حدیث پاک کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو نیک اعمال کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی شخص ایک عمل کر رہا ہو اور دوسرا نہ کر پا رہا ہو تو اسے پہلے کو بھی چھوڑنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ تو رکھ رہا ہو لیکن ساتھ نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا، تو ایسے شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے روزے کا کیا فائدہ، آپ نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اس طرح روزہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بار بار ہر بندہ اس کو یہی کہے گا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میرے روزے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں روزہ رکھوں نہ رکھوں برابر ہے۔ تو ہمیں تو اسے یہ سمجھانا تھا کہ وہ نماز بھی پڑھے، ہم نے اسے روزہ بھی چھڑوا دیا۔ تو اس لیے اگر مثال کے طور پر ایک اور مثال لیں تو اگر کوئی شخص نماز میں تھوڑی تاخیر کر دے، مسجد میں پہنچے تو اسے کوئی نہ کوئی یہ کہہ دے کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، آپ جو ہے وہ روزانہ ہی لیٹ آتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ اسے ہم نے یہ سمجھانا تھا کہ وہ نماز وقت پر پہنچے، تو ہم نے یہ بتایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ ثواب تو بہرحال ہے لیکن جماعت کا ثواب سے وہ محروم ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی جماعت کی فضیلت بتانی ہے، نہ کہ اسے لیٹ نماز پڑھنے پر یہ بتانا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو ہوگی لیکن جماعت کی جو فضیلت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا، ہم نے یہ سمجھانا تھا۔ تو اب دو نیک اعمال کو اس طرح سے آپس میں نہیں جوڑا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص ایک نہ کرے تو ہم کہیں گے پہلے کو بھی نہ کرے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کر رہا ہے تو ہم اس سے کہیں گے دوسرا بھی کرے، اور دوسرا کر رہا ہے تو ہم کہیں گے تیسرا بھی کرے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے، مسجد میں بھیجتا ہے پابندی کے ساتھ، لیکن خود نماز نہیں پڑھ پا رہا، خود سستی کر جاتا ہے، تو ایسے بندے پر دو فرض تھے، ایک یہ تھا کہ وہ نماز خود بھی پڑھے، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ اب وہ ایک پہ تو عمل کر رہا ہے، دوسرے پہ نہیں کر رہا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم اسے یہ نہیں بول سکتے کہ تم بچوں کو تو نمازی بناتے ہو، خود نماز نہیں پڑھتے۔ تو اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بچوں کو نمازی کیوں بناتے ہو یا بچوں کو نماز کے لیے کیوں بھیجتے ہو، ہم نے اسے یہ کہنا ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جس طرح ماشاءاللہ آپ کے بچے پہنچ جاتے ہیں وقت پر، اور حالانکہ وہ چھوٹے ہیں، ان کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا بھی نہیں پتہ، نہ سمجھ ہیں، لیکن وہ مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں، اور اکثر بچے مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ قاری حضرات جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بچوں کو نماز کے سمجھاتے ہیں کہ نماز ضروری ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، والدین نہیں پہنچے ہوتے۔ تو اب ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح بچے آپ کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ بھی پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اب ہم نے دو اعمال کو جب اس طرح سے ایک ساتھ جوڑ دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے تو یہ بھی نہ کرو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو کوئی اچھائی کی دعوت دے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کیسے اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، خود تو عمل نہیں کرتے، پہلے خود تو عمل کر لو۔ جب اس طرح سے تانے دیے جاتے ہیں تو پھر جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے نیکی کی جو دعوت ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی بات پہ عمل نہیں بھی کر پا رہے لیکن آپ اپنے دوستوں کو، آپ اپنے گھر والوں کو اس چیز کی دعوت دے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں سنا۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مقرر، جب کوئی مبلغ، جب کوئی جو ہے وہ تبلیغ کرنے والا لوگوں کو سچ کی فضیلت بیان کرتا رہتا ہے کہ سچ بولنے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب اسے خود جھوٹ بولنے کا جو ہے وہ کوئی موقع ملے کہ جہاں پر جھوٹ بولنا پڑے گا اور جو ہے وہ پھر جان بچ جائے گی، کوئی ایسا وقت آ جائے
تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جہاں پر وہ جھوٹ بولتے اور اس کی جان بچ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو تب ساتھ یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی تو میں نے جو ہے وہ سچ کی فضیلت بیان کی تھی، جھوٹ کے نقصانات بیان کیے تھے، اور اب میں ہی خود جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات انسان پھر یہ سوچ کر کہ جو ہے وہ کم از کم مجھے نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، تو وہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے، اور اس طرح بار بار ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان مکمل طور پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگوں کو سچ کی فضیلت بیان کرتا تھا، وہ جھوٹ سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتا تھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج خود بھی جھوٹ سے بچنے والا اور سچ بولنے والا بن گیا۔ تو اس لیے نیکی کا حکم دیتے رہیں، اگرچہ آپ خود عمل نہیں کرتے، انشاءاللہ تعالی اس نیکی کی دعوت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک بنا دے گا۔ تو اس انسان کے اندر سے برائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا رہے، اگر وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے، اس نیک عمل کے صدقے جو کہ انبیاء کی سنت ہے، جو کہ صحابہ کی سنت ہے، جو کہ اولیاء الزام کی سنت ہے، جو کہ علماء کرام کا طریقہ ہے، اس نیکی کے صدقے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے مالک مولا، اگر کوئی شخص لوگوں کو نیکی کی دعوت دے تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو شخص لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو میں اس کے ہر ایک کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں، اور اسے کی غلطیوں پر، اس کے گناہوں پر سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو یہ تو اس شخص کا مقام ہے کہ جو شخص لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، تو جب وہ اس نیک عمل میں مصروف عمل رہے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی باطنی بیماریوں کو دور کرے گا، اس کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی جو رغبت ہے وہ ختم ہوگی اور نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش بھی کریں، اور برائی سے بھی منع کرتے رہیں، اگرچہ آپ خود بھی اس برائی میں ملوث ہیں، لیکن دوسروں کو کہیں کہ بھئی یہ برا عمل ہے، وہ پوچھے گا کہ آپ بھی تو کرتے ہو، تو آپ کہیں گے میں مانتا تو ہوں کم از کم یہ برا عمل ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کو چھوڑ بھی دوں گا اور اس کی عادت ختم ہو جائے گی۔